آپ سے بڑی امپورٹنٹ کوشچنز ہم نے جلدی جلدی کرنے ہیں. سر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال تقویٰ دیکھتا ہے ہمارا، لیکن ہم دکھائی چیزیں کیا کر رہے ہوتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جو بھی ڈاکومنٹری چلائی اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ بھی دے دیا ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ ہے، سورۃ الحج کی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی ہے کہ ہر وہ شخص جو جانور عید پر قربان کرنا چاہتا ہے وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ مجھے ایک جانور رسمی طور پر کرنا ہے، بلکہ اس کی روح کو سمجھا جائے. قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت قرآن سے قربانی بھی ایک عبادت ہے. جب اس کو عبادت سمجھ کے ہم اس عمل کو کریں گے تو پھر وہ جانور جس کو قربانی کرنے کے لیے لایا گیا ہے اس کا بھی احترام ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ویسے تو عام طور پر کسی جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن قربانی کا جانور اس کے لیے تو کوئی منافع بھی حاصل کرنا منع ہے اس کے ساتھ. اچھا سر، میں ذرا اس حوالے سے بھی آپ سے کچھ ایسے کوشچنز بھی ہیں، کچھ ایسی متس ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. اب کووڈ کے ڈیز ہیں، سلاٹر ہاؤس میں اگر بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر آپ اپنی قربانی کروا لیں، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں جی گھر میں کاٹیں گے یا گھر کے باہر قربانی کریں گے کہ خون سے جو ہے وہ بری آفات چلی جائیں گی، یہ ہو جائے گی. ایسا کچھ ملتا ہے شریعت میں سر، یا یہ متس ہیں صرف؟ نہیں، یہ متس سے ہی تعلق ہے اس کا. اصل میں شرعی طور پر تو کوئی خون گھر کی تعمیر میں بنیاد میں ڈالنے والے کا تصور نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر گھر بن گیا اور گھر بننے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، وہاں نماز پڑھی، اس کا تصور اور اس کا ثبوت ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے جا کر خود اس سے پوچھا کہ تم کوئی جگہ مجھے بتا دو جہاں میں نماز پڑھوں، کیونکہ اس نماز سے برکت حاصل ہو جائے گی. اسی طرح سورۃ البقرہ ہے، وہ اگر پڑھی جائے تو خود بد اثرات اور شیطان وہاں سے دفع ہو جاتا ہے. خون جو ہے وہ اصل میں ایک ناپاک چیز ہے. جی پروفیسر صاحب، کچھ میں نے لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بچوں سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو قربانی لازمی دکھائی جائے. 3 4 5 سال کے بچے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں. پھر ہم نے ایسی رپورٹس بھی دیکھے ہیں، ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ قربانی کے بعد بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے کھیل رہے ہیں اور چھری چلا دی ایک دوسرے کے اوپر. اور اس کے لیے پھر کچھ خواتین کو میں نے باقاعدہ یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ بچوں کو دکھانا چاہیے کہ اس سے ثواب ملتا ہے. سر ایسا کچھ ہے؟ نہیں، اصل میں یہ بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی تو چونکہ بالغ پر جو ہے وہ واجب ہے اور صاحب نصاب پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو اس کے لیے حدیث پاک میں ہم کو صرف یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ جب تمہارے قربانی کا جانور ذبح ہو تو تم آ کر خود کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ جب اس کا خون زمین پر گرے گا تو اس سے جو گناہ بخشے جاتے ہیں. یہ تصور ملتا ہے. تو یہ اس کے لیے کہ جو بالغ ہے. تو بچے جو نابالغ ہیں، جیسا کہ آپ کے سوال میں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جائے، گھبراہٹ طاری ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے سر، یعنی سنت ابراہیمی کو ادا کریں تو مکمل طور پر اور اس کا جو تشخص ہے اس کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ادا کریں.